بس 10 محرم کا سورج جیسے ہی غائب ہونے لگا، اندھیرا چھانے لگا اور یوں غریبوں کی شام آ گئی۔ کہیں زمین کربلا پہ رسول اللہ کی نواسیاں بیٹیاں اپنے بالوں سے اپنا منہ چھپائے بے وارثوں کی طرح بیٹھ گئیں، اور کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، کہیں علی اکبر کی لاش پڑی ہے، کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں، کہیں علی اصغر کا ننھا جسم پڑا ہے، تو کہیں نواسۂ رسول حسین ابن علی کی لاش پامال ہو کر زمین کربلا پر بکھری ہوئی ہے، اور وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ بنی ہاشم کا نام زمین سے مٹا دیا گیا، ان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے رسوا کر دیا۔ بی بی زینب کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں تو کبھی یتیم بچوں کو سنبھالتی ہیں، کبھی حسین بن کر ایک ایک بی بی کو دلاسا دیتی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام جب اپنے والد امام حسین کی لاش کو پامال ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے، آسمان گر نہ جائے، سورج بجھ نہ جائے۔ وہ اپنا سر زمین کربلا پر رکھ کر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، اپنے خالق سے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، تیرا شکر کہ تو نے محمد کے گھرانے کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ اے میرے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بابا کو، میرے بھائیوں کو شہادت کے لیے چنا۔ اے میرے اللہ، تیرا شکر ہے۔ بس کہیں امام زین العابدین سجدہ شکر میں ہیں تو کہیں بی بی زینب کبریٰ عباس بن کر پہرے دے رہی ہیں۔ بس جب تمام بچوں کو جمع کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ جب فوج یزید نے خیام پہ حملہ کیا تو آگ میں کچھ بچے جل کر مر گئے۔ بس کربلا کی ہر ماں اس فکر میں تھی کہ اللہ جانے کہ میرا بچہ جل گیا یا گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کر دب گیا۔ بس کچھ بچے مل رہے ہیں تو کچھ بچوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ بس بی بی زینب نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، ابھی عباس کی بہن زندہ ہے، سب سو جاؤ، میں پہرے دیتی ہوں۔ بس نبی کا سارا خاندان اس غریبوں کی شام میں یتیموں اور بے وارثوں کی طرح بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اتنے میں بی بی زینب دیکھیں کہ دور سے کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے۔ بس بی بی زینب نے دیکھا اور فرمانے لگی کہ اے گھوڑے سوار، رک جاؤ، یہاں نبی کی بیٹیاں سوئی ہوئی ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ بی بی زینب دیکھیں کہ وہ گھوڑا سوار دھیرے دھیرے بی بی زینب کی طرف آ رہا ہے۔ بس بی بی زینب نے فرمایا کہ اے شخص، ہم لٹ چکے ہیں، ہمارے خیام لٹ چکے ہیں، ہمارے جوان مارے گئے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اے شخص یہاں سے واپس چلا جا۔ بی بی دیکھتی ہیں کہ وہ گھوڑے سوار اور قریب آنے لگا۔ اتنے میں عباس کی بہن علی کی بیٹی علی بن کر قریب جاتی ہے اور گھوڑے کو پکڑ کر کہتی ہے کہ اے سوار، تو نے سنا نہیں کہ میں علی کی بیٹی ہوں، رک جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس گھوڑے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ بی بی زینب دیکھیں تو اس کا بابا علی رو رو کر کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، میں تیرا باپ علی ہوں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا تو زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگیں کہ بابا، میرا قاسم مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس نہیں رہا، بابا ان ظالموں نے اصغر کو مار دیا، رسول اللہ کا نواسہ حسین نہ رہا۔ امام علی نے کہا کہ اے میری بیٹی، صبر کرو، اللہ رسول کے خاندان کے جوانوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی بن کر بازاروں میں پھریں، ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور رسول اللہ کا کنبہ صبر کی انتہا کر کے دکھائے۔ ہمیں ایسی قربانیاں دینی ہیں کہ قیامت تک کوئی یزید یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے۔ سب کچھ قربان کر کے اس دنیا کو دکھانا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور تمہارا نانا اللہ کا رسول ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب اللہ کا کلام ہے۔